آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں صرف ایک انسان پر ٹکی ہوئی ہیں، مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکیں۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہے یا پھر دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے آنے کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاورز کا سامنا کریں گے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر جیت دلائے۔ اور یہ تصور نبی کے آنے سے پہلے کا دنیا میں موجود تھا۔ آپ سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے، بت پرستی، کرپشن، ظلم، ناانصافی لوگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ تو کسی ایسے انسان کو بھیج جو انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کو 950 سالوں تک متنبع کیا، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی سوائے کچھ نیک لوگوں کے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر نوح کے جانور کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بڑا طوفان آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کئی صدیوں بعد پھر سے انسانیت بت پرستی میں پڑ گئی۔ اس وقت کی کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو اللہ کا دوست ہوگا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تب حضرت ابراہیم نے بت پرستی ترک کر دی اور توحید کا اعلان کیا، لوگوں کی رہنمائی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی صدیوں کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے، لیکن اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ خدا سے دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہم پر رحم کر، ہمیں اس ظلم سے نجات دے کہ تو ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کرے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دے کر بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں رومیوں کے ماتحت تھے اور خراب یہودی پادری ان کے امام تھے، اور کافی وقت سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک مسیحا کے انتظار میں تھے اور ان کی کتابوں میں بھی اس کے آنے کی خبریں لکھی تھیں جو کہ آج بھی بائبل میں لکھی ہیں۔ اور پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی۔
تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو چکی تھی تو اس وقت یہودیوں کی کتابوں میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں لکھی تھیں، اور اس وقت یہودی بھی اس نبی کا اسی طرح انتظار کرتے تھے جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے۔ یہاں تک کہ آج بھی بائبل میں وہ پیشین گوئیاں لکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت محمد نے اعلان نبوت کیا۔ تو یہ جو مسیحا کا تصور ہے یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسلام کے ایک بہترین اسکالر اور شاعر علامہ اقبال بھی امام مہدی کے اس تصور کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تصور مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا ہے۔ جب عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تب مسلمانوں میں یہ تصور پھیلنے لگا کہ بہت جلد ایک مسیحا آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا کسی مسیحا کے انتظار میں ظلم سہتے رہنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام مہدی کے اس تصور کو نہیں مانتے تھے۔ صرف علامہ اقبال ہی نہیں بلکہ ابن خلدون جو ایک اسکالر اور فلاسفر تھے وہ امام مہدی سے متعلق حدیث کی سند سے بھی متفق نہیں تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام مہدی سے متعلق احادیث تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں سوائے بخاری اور مسلم کے۔ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں کئی احادیث موجود ہیں، وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے آج ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ میسوپوٹیمیا میں ایک چرواہے کا ذکر موجود ہے جو کہ مسیحا ہوگا۔ مصر میں ایک اوزائرس نام کے انسان کا ذکر ہے جو کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ زرتشتی مذہب میں ایک زاراتھسٹرا نام کے انسان کا ذکر ہے جو کہ آخری وقت میں پیدا ہوگا اور ایک بڑی جنگ لڑے گا۔ ہندو مذہب میں کلکی اوتار کو مانتے ہیں جو کہ کلیگ کے وقت آئے گا۔ وہ سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جو کہ ظلم کے خلاف لڑے گا اور پوری دنیا میں دین پھیلائے گا۔ بدمت میں بھی ایک میتریہ نام کے انسان کا ذکر ہے جو کہ اس وقت آئے گا جب لوگ دین سے پھر جائیں گے۔ وہ سچ پھیلائے گا اور دنیا کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہودی بھی اپنے مسیحا کو مانتے ہیں جو کہ مستقبل میں آنے والا ہے، لیکن ان کا وہ مسیحا دجال ہوگا جو کہ انہیں لیڈ کرے گا اور تیسری ہیکل تعمیر کرے گا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانتے ہیں جنہیں مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو یہ مسیحا کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے اور اسلام میں بھی۔ امام مہدی کا تصور خود بنایا نہیں گیا بلکہ یہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کا صدر جو بائیڈن بھی امام مہدی کے بارے میں جانتا ہے، اور نیتن یاہو بھی یہ جانتا ہے کہ مسلمان دوبارہ سے خلافت قائم کریں گے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کس طرح امام مہدی اس دنیا کی بڑی پاورز کو چیلنج کریں گے جن کے پاس جدید ہتھیار ہیں، جو اس پوری دنیا کی معیشت تک کو کنٹرول کرتے ہیں، جن کے پاس آج کے ہر مسلمان کا ڈیٹا موجود ہے۔ آخر ایک انسان کس طرح ان سب کو شکست دے گا؟ جبکہ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حالات اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ شام میں ظلم ہو رہا ہوگا، دجالی نظام آ چکا ہوگا، گریٹر اسرائیل بن چکا ہوگا۔ اس وقت فلسطین کو تو صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی یاد کیا جائے گا۔ انڈیا میں بھی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہوگا۔
نبی نے فرمایا اس وقت دنیا کی قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، اور اس وقت مومن بہت کم ہوں گے اور زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب عرب کے ایک بادشاہ کی موت ہوگی، یہ بادشاہ محمد بن سلمان ہو سکتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد اگلے بادشاہ کے لیے تنازع ہوگا۔ تبھی ایک انسان کعبہ کے پاس آئے گا جہاں کچھ لوگ اس کی بیعت کریں گے، اور یہ 313 لوگ ہوں گے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئیں گے۔ جس طرح اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں بھی صرف 313 مسلمان تھے، جس کے بعد اسلام کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اسی طرح امام مہدی کے ساتھ بھی ان کے 313 خاص ساتھی ہوں گے جو نیک، ذہین، مضبوط اور پرہیزگار ہوں گے۔ اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوگا۔ اور ان میں سے ایک انسان کے پاس 40 انسانوں جتنا علم ہوگا۔ اور یہ صرف لیڈرز ہی نہیں ہوں گے، بلکہ کمانڈرز، اسکالرز اور مفکرین ہوں گے۔ جب یہ لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو اس کے بعد وہ امام مہدی کی ایک فوج بنانے میں مدد کریں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد وہ مسلمان جو مظلوم زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے، جیسا کہ خراسان، یمن، ایران، افغانستان، عراق اور شام، کیونکہ آج ان ممالک کی حالت بہت بری ہو چکی ہے، جس کی وجہ ہے امریکہ۔ ستمبر 2014 میں امریکہ نے شام پر حملہ کیا۔ شام میں جنگ کا ماحول رہا اور آج شام کی حالت بدترین ہو چکی ہے۔ اسی طرح امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا اور آج اس کی حالت بھی خراب ہے۔ اسی طرح امریکہ نے کئی سالوں تک افغانستان کے ساتھ بھی جنگ، اور آج افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اور ابھی مارچ میں امریکہ نے یمن پر ایئر سٹرائکس کی، جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری آپریشن تھا۔ اب امریکہ یمن کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یمن فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کے بحری جہازوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور پاکستان کو بھی خفیہ طور پر امریکہ ہی کنٹرول کرتا ہے، پاکستان کی فوج کی وجہ سے۔ لیکن ان سب کے علاوہ ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو ٹکر دے رہا ہے، جسے اسرائیل خود اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اور امریکہ بھی یہ جانتا ہے کہ ایران کافی طاقتور ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ ایران کافی کمزور ہے، آپ اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے، تو ٹرمپ کا جواب قابل غور تھا۔ ایران ہی وہ ملک ہوگا جو امام مہدی کو سب سے پہلے سپورٹ کرے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتی ہوئی فوجیں مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان یہ تھا جس میں آج کا افغانستان، ایران، پاکستان اور دوسرے ممالک کا کچھ حصہ آتا ہے۔ لیکن ان سب ممالک کے ان حصوں کا نام خراسان نہیں ہے سوائے ایران کے۔ ایران میں آج بھی خراسان نام کا ایک صوبہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ کالا جھنڈا کن کا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایران وہ واحد ایسا ملک ہوگا جو امام مہدی کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ بہت جلد ایران ایک نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے۔
वो खफिया तौर पर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद इस्लामी मुल्क नहीं होगा जिसके पास न्यूक्लियर हथियार होंगे। जब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होंगे तब अमेरिका और इसराइल उससे जंग लड़ने का कभी नहीं सोचेंगे। और ईरान वाहिद ऐसा मुल्क है जो इमाम मेहदी के ज़ुहूर के इंतज़ार में है। और ईरान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां इस्लामी निज़ाम है। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। सऊदी अरब तो इसराइल को तेल बेच रहा है, और वही तेल उनके रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है जो रॉकेट्स फलस्तीनियों पर गिरते हैं। और सऊदी अरब में आज भी बादशाहत का निजाम है।